فرش مجلس پہ فاطمہ ذرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، اے عزادارو آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہے، فاطمہ انتظار کرتی ہے۔ اور محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب جمعہ جو کہ اکثر پڑھتا ہوں مناجات، بالخصوص 15 شعبان ابھی بھی گئی ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، بہت سمے پہلی پڑھی۔ امام زمانہ، امام زمانہ، مدد کیجیے امام زمانہ، امام زمانہ، مدد کیجیے یا امام زمانہ، امام زمانہ، اسیران کلفہ کی روداد سن لو، دو عالم کے حاکم ہو فریاد سن لو، مسلسل ستم ڈال رہا ہے زمانہ، امام زمانہ، مدد کیجیے امام زمانہ، امام زمانہ، ہوا یہ جہاں فتحوں کا بسیرا، کدھر جائے ہر سو ہے چھایا اندھیرا، ہے تقدیر میں کا تلک غم اٹھانا، امام زمانہ، مدد کیجیے یا امام زمانہ، امام زمانہ، ہر ایک بزم اعلیٰ کہ آپ ہے اولا، ہر بات سے واقف ہے آپ مولا، بھلا راز دل آپ کو کیا بتانا، امام زمانہ، مدد کیجیے یا امام زمانہ، امام زمانہ، بالخصوص اگر آپ چاہیں سب کا بھلا ہو، جو مقروض ہے قرض ان کا ادا ہو، ہے آپ کی ٹھوکروں میں ہے یہ تو زمانہ،
امام زمانہ مدد کیجئے، امام زمانہ، امام زمانہ، شہیدی کے وارث خدا کے سپاہی، ہے مقتل میں مظلوم کی بے گناہی، عطا کیجئے جذبہ فاتحانہ، امام زمانہ، یا علی مدد کیجئے، امام زمانہ، امام زمانہ۔ بالخصوص غازہ کے شان میں کہ آج بھی وہاں پر کتنے ایسے شہید اور کتنے ایسے قیدی ہیں جو آج بھی قیدی کر کے رکھیں گے، بالخصوص اس کی شان میں۔ اسیران کرب و بلا کی قسم ہے، تمہیں دختر فاطمہ کی قسم ہے، جو قیدی ہے ان کو رہائی دلانا، امام زمانہ مدد کیجئے، امام زمانہ، امام زمانہ۔ ہوئی شخصیات اس کی نامی گرامی، فلک نے بھی جو کہ دی ہے سلامی، جسے مل گیا کا ستانہ، امام زمانہ مدد کیجئے، امام زمانہ، امام زمانہ۔ آخر میں بطور خاص، بھلا کون دیتا ہے کس کو سہارا، تمہارا کرم مل گیا جو ٹھکانا، سفینے کی قسمت تو تھی ڈوب جانا، امام زمانہ مدد کیجئے، امام زمانہ، امام زمانہ مدد کیجئے، امام زمانہ، امام زمانہ۔ ہٹا دیجئے غیبات کا پردہ خدا را، امام زمانہ۔ دیدار دم نظر دکھاتے دیدار دم نظر دکھاتے ایذا سے محبوں کو بچاتے، منظور ہے شیعوں پہ ہونا سخت یہ مر پہلے ملک الموت سے آتے،
علی دیدار دم نظر. سورہ فاتحہ. خدا کے عرش کا تارا زمین پہ گرتا ہے. خدا کے عرش کا تارا زمین پہ گرتا ہے. غریب پیاس کا مارا زمین پہ گرتا ہے. نبی کا راج دلارا زمین پہ گرتا. ابو تراب کا پیارا زمین پہ گرتا. ابو تراب کا پیارا زمین پہ گرتا. وہ اب سمندر سے ریتی پہ گرنے والا کہ چکی پیس کے زہرا نے جس کو پالا. کہ چکی پیس کے زہرا نے جس کو پالا. ابا کیا کہوں میں ظلم خولیے جگر کو تھام کے تڑپے امام عرش. لرز کے جھک گئے ہرنے پہ سیدے. قیامت آتی ہے شیخ عاشقوں. قیامت آتی ہے شیخ عاشقوں. زمین پہ فاطمہ کے نورین گرتے ہیں. فغاں سے حشر اٹھاؤ حسین گرتے. فغاں سے حشر اٹھاؤ حسین گرتے. فرس پہ کانپتا ہے جسم سارہا. وہ ایک جان وہ لاکھوں کے وارہا. سنا اڑی ہے کلیجے کے پارہا. زمین پہ بیٹھ گیا راہوارہا. زمین پہ بیٹھ گیا راہوارہا. جگر پکڑ کے سوئے خاک پر پڑے. اٹھا یہ درد کے تیورا کے گر پڑے. اٹھا یہ درد کے تیورا کے گر پڑے. بس اب تو خاک پہ بگڑا گرائے پہ. ہزار داغ کلیجے پہ کھائے پہ. وفا کی راہ میں سب گھر لٹائے پہ. اور حسین خاک پہ گردن جھکائے پہ. حسین خاک پہ گردن جھکائے پہ. دہان زخم سے ہر پاں کو چومتے. یہ شوق وصل خدا کے جومتے. یہ شوق وصل خدا ہے کہ جومتے. اور کہا غضب کی ہے رودار کیا کرو. قیامت آئے گی فریاد کیا کرو. خدا سے شکوائے بیداد کیا کرو. چڑھا ہے سینے پہ جلاد کیا کرو. چڑھا ہے سینے پہ جلاد کیا کرو. دم فراق ہے اب دختر حزینہ. گلا تو کٹتا ہے کیوں کر ملے سکی. گلا تو کٹتا ہے کیوں کر ملے سکی. اور میری طرف سے سکینہ کو کر کے پیار.
سلائیوں نے سینے پہ میں نثار بہت ستائیں گے بچوں کو اہل نار مگر ذرا میرے عابد سے ہوشیار مگر ذرا میرے عابد سے ہوشیار مزید غم کو ہمارا سلام کہتے سلام کہہ کے یہ غم کا پیام کہتے سلام کہہ کے یہ غم کا پیام کہتے ہمارے بعد مصیبت ہو یا ملال مگر زباں پہ شکر گل جلال پہاڑ ہم کے اٹھائے بے محال یہ امتحان ہے بیٹا ذرا خیال یہ امتحان ہے بیٹا ذرا خیال کوئی بزرگ نہ اب ہے نہ خرد ہے نبی کا دین تمہارے سپرد ہے نبی کا دین تمہارے سپرد ہے اور ابھی یہ کہنا چکے تھے حسین کہ مٹ گیا دل ذرا کا چین لہر سے نکلے شاہ حنین چھری سے کم نہیں زہرا کے بین چھری سے کم نہیں زہرا کے بین زباں سے کیا کہو ظالم نے جو گناہ غریب بنت پیمبر کا گھر تباہ غریب بنت پیمبر کا گھر تباہ خدا کے عرش کا ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم آغا طاہر ابن یوسف مسیح
اور جاسمین مسیح کی روح کو ایصال فرمائے۔ دوسری گزارش، ہر بار کے طریقے سے اس بار بھی تھوڑا سا اکٹھا ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ ایک مجلس کی شکل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ بہرحال جس کو آنا تھا وہ آ گیا، مگر یہ کہ اب امام ہی بلائیں گے شاید تب آئیں گے لوگ۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ ارشاد باری تعالی ہے، بہرحال حالت تو احساس ہو ہی گیا ہوگا آپ کو، لیکن جس لائق ہو حاضر ہوں، جتنی دیر پڑھا جائے گا پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ بس اس کی عبادت کرنا، اور اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ مجلس اعضا چونکہ ایک باپ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی لیے اس آیت کے فقرے کو عنوان کلام قرار دیا۔ دو ذمہ داریاں اللہ اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اس آیت میں پیش کر رہا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں عبادت کے لیے بنایا ہے، ہم نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ دیکھو جس نے خلق کیا ہے بس اس کی عبادت کرنا، کسی اور کے سامنے اپنے سر کو کبھی نہ جھکانا۔ دوسری بات، جب ہماری عبادت کرو گے تو فقط عبادت کافی نہیں ہے، فقط سجدہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا اور والدین کی اطاعت کرنا، والدین کے مطیع و فرمانبردار بن کے رہنا۔ یہ ہے اس فقرے کا ترجمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اگر تھوڑا سا انسان غور کرے اور فکر کرے تو خود انسان متوجہ ہوگا کہ اللہ نے یہاں پہ حکم نہیں دیا ہے کہ تمہیں میری عبادت کرنا ہے، نہیں، بلکہ وقضا، فیصلہ پروردگار یہ ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں عبادت صرف اس کی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر تمہیں اطاعت کرنا ہے تو صرف اور صرف اپنے والدین کی کرنا ہے۔ یہاں پہ جو بہرحال چونکہ قرآن مجید ہے اور اس سے متعلق انشاءاللہ چونکہ میرا وطیرہ اور عادت یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے مجلس کے حوالے سے وہ قرآن مجید ہی اس میں عنوان کلام ہوتا ہے، عنوان کلام قرار دیا جاتا ہے قرآن مجید کی شخصیت کو۔ لہٰذا میں اگر تھوڑا سا ایک نقطہ یہاں پہ بیان کروں کہ یہ اللہ نے کیوں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ایّا ہے کیا؟ ایّا کسے کہتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا روزانہ نماز میں، کیا پڑھتے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ نہیں، تیری عبادت نہیں، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی جہاں ایا آ جاتا ہے وہاں انسان کسی غیر کی شرکت کو ختم کر دیتا ہے،
इय्याहु यानी इबादत तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसकी करना है और इताअत अपने वालिदैन की करना है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। इससे बेहतर अंदाज में सलावत पढ़िए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, बस उसकी इबादत करना है, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना, चूंकि लायक इबादत सिर्फ और सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई और लायक इबादत नहीं है। फिर दूसरी जिम्मेदारी ये है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है, नेकी करना है, अच्छा सलूक करना है, हुस्न अखलाक से पेश आना है। जो आयत में लफ्ज रखा गया वो भी कमाल का है, एहसान। एहसान किसे कहते हैं? जो अफराद थोड़ा सा जानते हैं और मुतालिया करते रहते हैं वो समझ जाएंगे। हमारे यहाँ तो एहसान ये है कि अगर मैं आपको कोई तोहफा दूं तो आप उसका बदला मुझे दे दीजिए, लेकिन ये एहसान की तारीफ नहीं है। एहसान की तारीफ ये है कि किसी का हक मेरी गर्दन पे ना हो, मैं फिर भी उसे दूं। अल्लाह ने वालिदैन के लिए एहसान का लफ्ज इस्तेमाल किया है। गर्दन पे हक नहीं है लेकिन फिर भी दे रहा हूं, यह है एहसान। मिसाल के तौर पर मेरी गर्दन पर किसी का कोई हक नहीं है, मैं फिर भी उसके साथ अच्छे सलूक से पेश आऊं, एहसान करूं और नेक बर्ताव करूं, तो इसको कहा जाता है एहसान। इसका मतलब यह है कि हमारा एहसान और है, अरबी का एहसान और है। और फिर जाहिर सी बात है, जब अरबी का एहसान और है तो फिर कुरान मजीद का एहसान भी कुछ और होगा, और जब कुरान मजीद का एहसान कुछ और है तो फिर वालिदैन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है उसका मतलब भी कुछ और होगा। उसका मतलब क्या है? इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जहां कुरान ने एहसान का हुक्म दिया वहीं पर आवाज दी, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। याद रखो, अगर इन दोनों में से दोनों या कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो फला तकुल्लहुमा उफ्फिन, खबरदार इनके बारे में उफ तक भी ना कहना। वला तनहरुमा, और कभी इनको झिड़कना भी नहीं। यही वजह है, इमाम से सवाल किया गया था, मौला वालिदैन के साथ जो एहसान का हुक्म दिया गया उससे क्या मुराद है? तवज्जो है हज़रात की। वालिदैन के साथ जो एहसान करने का हुक्म दिया गया उसके साथ उससे क्या मुराद है? मौला ने फरमाया था कि वालिदैन के साथ एहसान से मुराद ये है कि अगर ये देखो कि वालिदैन को किसी चीज की जरूरत है तो उनके मांगने से पहले हाजिर कर दो। क्यों? इसलिए कि मांग के तो इंसान किसी से भी ले सकता है, मांगने से पहले हाजिर कर दो। ये नौबत ना आए कि पड़ोस में रहने वाला कहे कि बाप कैसा लिबास पहने हुए हैं, इनको अच्छा लिबास दिला दो। ये नौबत ना आए कि बाप की तबीयत नासाज हो, पड़ोसी कहे ज्यादा खांस रहे हैं अब्बा तुम्हारे, जाओ अब्बा को दवा दिला दो। नहीं, ये एहसान नहीं होगा, इसलिए कि मांग के और कह के तो इंसान गैरों से भी कोई अपनी मदद करा सकता है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर ये नौबत आ गई तो फिर एहसान क्या रहा? वला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, और खबरदार इनके बारे में उफ तक भी ना कहना। उफ से छोटा हदीस है मासूम कि अगर उफ से छोटा कोई लफ्ज होता तो अल्लाह इस आयत में उसको रखता। वला तनहरहुमा, और खबरदार इनको झिड़कना भी नहीं। क्या करे परवरदिगार? फिर वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी इनसे बात करो तो नर्म लहजे में गुफ्तगू करो, करीमाना गुफ्तगू करो। करीम किसे कहते हैं? योती कबल सुआल, करीम वो होता है जो सवाल करने से पहले अता कर देता है। परवरदिगार ने जो लफ्ज रखा है वो कुल्लहुमा कौलन करीमा, इनके बारे में जब भी गुफ्तगू करना तो करीमाना का अंदाज हो, करीमाना गुफ्तगू हो। इसका मतलब यह है
کریم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود دے دیتا ہے۔ اللہ نے تو تمہیں والدین کے لیے کریم بنا کے بھیجا ہے، اپنے کریمے کو اور اپنی شان کریمی کو زندہ رکھنا تمہارا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ والدین کو کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بغیر مانگے ان کو عطا کر دو، بغیر مانگے ان کو دے دو۔ ایک اور صلوات پڑھ دو۔ توجہ ہے عزیزوں، یہ مجلس ایصال ثواب ہر انسان کی زندگی میں والدین اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ نہ جانے کتنی نعمات الہی ہمیں ایسی ملتی ہے کہ جو انہی والدین کے صدقے میں ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ میں آج قطعاً نہیں کہوں گا کہ آپ بولیے، لیکن ان باتوں کو غور سے سنیے۔ نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ کی ہمیں انہی والدین کے صدقے میں نصیب ہو رہی ہیں۔ کبھی کبھی ہر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، روایات کے الفاظ ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین جب زندہ تھے تو اپنی اولاد سے خوش تھے، لیکن دنیا سے چلے گئے تو وہاں جا کے والدین ناراض ہو گئے۔ کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے، دنیا میں ناراض تھے، وہاں پہنچے تو خوش ہو گئے۔ کسی نے سوال کیا تھا معصوم سے، مولا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا جب اولاد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا چھوڑ دے تو پھر وہاں جا کے والدین ناراض ہوتے ہیں۔ مولا یہاں زندگی میں خوش ہوتے ہیں، کیسے خوش ہوتے ہیں؟ مگر افسوس کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں اور بار بار اس مثال کو دیتا رہوں گا، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جہاں بچہ تھوڑا سا پڑھ لکھ کے جوان ہو کے اور تھوڑا سا کسی منصب پہ پہنچا تو اب نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، اور کیسے والدین اور کیا والدین، اب تو سب کچھ بس میں ہی میں ہوں۔ بس پڑھائی کی میں نے خود نے کی، پیسہ خرچ کیا میں نے خود نے کیا، جاب تلاش کیا میں نے خود نے کیا، اتنی محنت کر کے کما رہا ہوں، میں کما رہا ہوں، والدین نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ والدین نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ میرے عزیزوں، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ والدین نے تمہیں اپنا نام دے دیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ والدین نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ جو کچھ کیا ہم نے خود کیا، محنت کیا، پڑھائی کیا، اور پڑھ لکھ کے جوان ہو کے جاب حاصل کیا تو خود کیا۔ عزیزوں، اگر خالی محنت سے اور پیسے سے جاب ملا کرتی تو ہزاروں ڈگریوں والے خالی ہاتھ نہ ٹہل رہے ہوتے۔ کہا پھر کیسے ملتی ہے؟ کہا نوکری اور جاب اس لیے ملتی ہے کہ جب بچہ فائل لے کے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے تو ماں فوراً مصلی عبادت پر آ جاتی ہے، اور آنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے پروردگار میرا بچہ جا تو رہا ہے، اس کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یہ نعمتیں اور یہ آسائشیں ہمیں انہی والدین کے صدقے میں ملتی ہیں، انہی کے صدقے میں ملتی ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے، اور پھر وہ جملہ جو میں کہا کرتا ہوں اکثر، جب اس لائق والدین نے تمہیں بنا دیا کہ اب تم کمانے لگے، دھمانے لگے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، تو اب سب کچھ اپنے پاس مت رکھو، بلکہ انہیں یاد کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جو میرے رب ہیں، رب مجازی، جب میں چھوٹا تھا ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ سب کچھ اپنے پاس نہ رکھو، بلکہ شریعت نے اور دین نے کوئی مسئلہ پچھلا نہیں چھوڑا ہے۔
सब कुछ अपने पास न रखो बल्कि कुछ न कुछ ला के इनके भी हवाले करो, मगर जब इनको दो तो देने का अंदाज क्या होना चाहिए? आम तौर पे देने का अंदाज ये होता है, मांगने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। मगर शरीयत कहती है जब वालिदैन के सामने लाके कोई चीज पेश करो तो अब अंदाज बदल दो, तरीका बदल दो। क्यों? क्या अंदाज बदलने से, तरीका बदलने से वो चीज बढ़ जाएगी? मसलन 1000 रुपया है, क्या वो 2000 में बदल जाएगा? नहीं। अंदाज बदलने से चीज में इजाफा नहीं होगा बल्कि जहनियत में इजाफा हो जाएगा, जहनियत बदल जाएगी। कैसे दे? कि जब वालिदैन के सामने कोई चीज पेश करो तो अपनी हथेली को सामने रखो और हथेली के ऊपर वो चीज रखो, और चीज रखने के बाद अपने वालिदैन से कहो इसको उठा लीजिए। जहन बदलेगा। क्यों? इसलिए कि इंसान जब देता है किसी को तो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उसके जहन में ख्याल आता है कि मैंने इसको दिया है तो मैंने इसके ऊपर एहसान किया है, लिहाजा आज वालिदैन को दे रहे हो तो अंदाज बदल दो ताकि तुम्हें पता चले तुमने दे के एहसान नहीं किया है, इन्होंने कबूल कर लिया है तो इन्होंने एहसान किया है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़िए। ये तो जिंदगी में है, लेकिन मरने के बाद वालिदैन को कैसे खुश करे और कैसे राजी रखे? इसी वजह से हदीस के फिक्रे हैं, वालिदैन को गनीमत जाने। अश्शैख फी अहलिही कन्नबिय्यु फी उम्मतिह। एक बूढ़ा इंसान, बाप अपने घर वालों में बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे नबी अपनी उम्मत में, जैसे नबी अपनी उम्मत में। न जाने नबी की उम्मत, अभी जो हमारे नबी हैं उन्हीं के सदक़े में न जाने अल्लाह हमें कितनी नेमतों से नवाज रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम बाकी हैं तो उसी नबी की वजह से बाकी है। एक बूढ़ा और शेख और बाप अपने घर में बिल्कुल वही हैसियत रखता है जो एक नबी की हैसियत उसकी उम्मत में होती है। वालिदैन को मरने के बाद कैसे राजी रखें? सबसे बेहतरीन जरिया इसाले सवाब है। ये भी नहीं कर सकते हो, दिखे दीन बिल्कुल आसान चीज है। और फिर मुझे उस्ताद मोहतरम का जुमला याद आता है कि दीन वहीं तक आसान है जहां तक हमने उसको आसान समझा है, लेकिन जहां से हम उसमें अपनी कारस्तानियां शुरू कर देते हैं फिर वहां से दीन सख्त होता चला जाता है। इसाले सवाब करो, इसाले सवाब नहीं कर सकते हो तो कम अज कम एक बिस्मिल्लाह तो रोजाना वालिदैन के लिए पढ़ सकते हो ना। एक बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ सकते, एक सलावत की तिलावत तो कर सकते हो। हदीस के फिक्रे हैं, अगर एक सलावत भी नहीं पढ़ सकते तो किसी नेक काम के लिए कदम घर से बाहर निकाल रहे हो तो उसकी नियत में अपने वालिदैन को शरीक कर लो, वालिदैन राजी हो जाएंगे। मजलिस का इरादा करके घर से निकले, वालिदैन को राजी करना चाहते हैं, परवरदिगार मजलिस में जा रहा हूं, अपनी तरफ से अपने वालिदैन की तरफ से कुर्बतन इल्लल्लाह। नमाज के लिए जा रहा हूं, परवरदिगार कुर्बतन इल्लल्लाह। रोजा रख रहा हूं, परवरदिगार इस रोजे के सवाब में मेरे वालिदैन को भी शरीक कर। ये तो वो हस्तियां हैं कि जो जिस तरीके से चुके, इसलिए कहा गया है, इन्हें रब्बे मजाजी कहा गया है। रब्बे हकीकी परवरदिगार है। परवरदिगार ने, तवज्जो अजीजों, एक जुमला और याद आ गया, जहन में आ गया, याद रखिए अजीजों, परवरदिगार ने अपनी इबादत के साथ इनकी इताअत का हुक्म दिया है, बिला फासला, कोई फासला दरमियान में नहीं है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अपने रब की इबादत करो और उसके साथ साथ अपने वालिदैन की इताअत करो। बिला फासला अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ इनकी इताअत का हुक्म दिया और एहसान का हुक्म दिया। उलमा ने कहा कि अगर अल्लाह की निगाह में, तवज्जो अजीज़ों जुमले पर, अगर अल्लाह की निगाह में वालिदैन की अजमत को समझे, अगर अल्लाह की निगाह में ये जायज होता सजदा किसी और के लिए
تو اللہ والدین کے لیے سجدے کا حکم دے دیتا. اللہ والدین کے لیے سجدے کا حکم دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے بعد بلا فاصلہ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا. تو کیسے راضی کریں گے؟ کیسے راضی ہوں گے والدین؟ چونکہ ایک باپ کی مجلس ہے، لہذا جوانوں خصوصی توجہ. ایک بیٹا پڑھ لکھ کے ایک اونچی پوسٹ اور منصب پہ پہنچ گیا. توجہ توجہ، جہاں ڈبل توجہ کہتا ہوں وہاں توجہ ڈبل ہونی ہی چاہیے. بڑے منصب پر آفیسر بن گیا مثلا. ایک دن باپ اس کے آفس میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد باپ نے کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد ایک سوال کیا. بیٹا بتاؤ کائنات میں سب سے بڑا انسان کون ہے یا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ توجہ عزیز، توجہ. جوان بیٹا ہے، مسکرا کے کہنے لگا بابا میں. باپ نے پھر سوال دہرایا، بیٹا بتاؤ کائنات میں سب سے بڑا طاقتور انسان کون ہے؟ کہا بابا میں. تیسری مرتبہ پھر باپ نے سوال دہرایا، بیٹا بتاؤ طاقتور انسان کون؟ کہا بابا سب سے بڑا طاقتور انسان میں. باپ نے سنا، توجہ 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 عزیزوں، باپ نے سنا، کرسی کے پیچھے سے ہٹا، آنکھوں میں آنسو، اور آنسو لاتے ہوئے بڑھا روم کے گیٹ کی طرف. گیٹ پہ جاتے جاتے پھر سوال کیا، جھنجھوڑ رہا ہے. پھر سوال کیا، بیٹا بتاؤ کائنات کا سب سے بڑا طاقتور کون؟ بیٹے نے جواب دیا بابا آپ. پہنچے ہی نہیں آپ. وہاں جا کے پھر سوال کیا، طاقتور انسان کون؟ کہا بابا آپ. فوراً پلٹ کے پوچھا، بیٹا میں نے 3 مرتبہ پوچھا لیکن تو نے جواب دیا کہ طاقتور میں. 1 مرتبہ یہاں آ کے پوچھا، جواب دیا آپ. اتنی جلدی ذہنیت کیسے بدل گئی؟ جواب سنیں گے بیٹے کا؟ فوراً بیٹا مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا بابا جب تک باپ کا ہاتھ بیٹے کے شانے پر ہوتا ہے بیٹا کائنات کا سب سے بڑا طاقتور انسان ہوتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزوں غنیمت جانے، غنیمت جانے، غنیمت جانے. یہ وہ والدین ہیں کہ جن کی بدولت نعمتیں بھی ملتی ہیں اور ان کی اولاد کے حق میں دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ چند لوگوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ایک امام عادل کی دعا، دوسرے مظلوم کی دعا، اور تیسرے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں. اب وہ دعا ہو یا بد دعا ہو دونوں قبول ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی کا باپ کسی سے ناراض ہو کے اس کے حق میں بد دعا کر دے، اور دونوں کا نتیجہ، دعا کا نتیجہ بھی میں دکھا رہا ہوں اور بد دعا کا نتیجہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے اس سے پہلے. بس یہ شاید آخری بات ہو، جب انسان بیٹا، بچہ، اولاد اپنے والدین کو راضی کرتا ہے اور والدین اس سے خوش ہوتے ہیں تو پھر اس کی خدمت سے خوش ہو کے والدین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں.
اور پھر وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ منصب اس بیٹے کو ملتا ہے کہ اگر یہ پوری زندگی بھی کوشش کر پاتا تو شاید نصیب نہ ہو پاتا۔ ایک مرجع تقلید گزرے ہیں، مجتہد آیت اللہ مرشی نجفی۔ کسی کو معلوم اصلی نام کیا تھا ان کا؟ پڑھا کریں، پڑھا کریں، آج تو سب نیٹ پہ بھی سب چیزیں موجود ہیں۔ شہاب الدین مرشی نجفی، بزرگ عالم دین، بزرگ عالم دین، خالی عالم دین نہیں ہے بلکہ دین کا درد رکھنے والے عالم ہیں، دین کا درد رکھنے والے عالم ہیں۔ آج کل کے عالم دین نہیں ہے بلکہ دین کا درد رکھنے والے عالم دین ہیں۔ بتائیں کیسے تھا دین کا درد ان کے دل میں؟ ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ انسان اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اجارے کا سہارا لیتا ہے، نماز اجارہ، اجارے پہ روزے وغیرہ وغیرہ، اجارے پہ قرآن، مگر اس آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے اجارے کی نمازیں پڑھ پڑھ کے قوم المقدس میں ایک لائبریری تعمیر کی ہے، اور آج بھی وہ لائبریری موجود ہے، آج بھی وہ لائبریری موجود ہے۔ اتنا دین کا درد ان کے دل میں تھا، اور آج اس سے ہزاروں لاکھوں طلاب اور طلباء مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہی شہاب الدین مرشی نجفی اپنے والد کے ساتھ نجف اشرف میں تھے۔ جب ان کے والد وہاں درس و تدریس میں تھے تو یہ چھوٹے سے اس وقت رہے ہوں گے۔ توجہ عزیزوں، والدین کی دعا بھی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ توجہ، ایک صبح جب شہاب الدین مرشی نجفی کی والدہ بیدار ہوئی تو انہوں نے آغا مرشی نجفی سے کہا، شہاب الدین جاؤ اپنے بابا کو بیدار کرو۔ جیسے ہوتا ہے ماں بچے سے کہے بیٹا جاؤ بابا کو بھی اٹھا دو، ایسے ہی آغا مرشی نجفی کی والدہ نے کہا بیٹا جاؤ اپنے بابا کو بیدار کرو۔ مثلا ماں بیٹا نیچے والے کمرے میں تھے، بابا اوپر والے کمرے میں۔ آغا مرشی نجفی گئے اور جانے کے بعد دیکھا بابا سو رہے، آرام فرما رہے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے، مجھ سمیت، میں اپنے کو آپ سے الگ نہیں کر رہا ہوں، مجھ سمیت اگر میں ہوتا وہاں اس جگہ تو میں کیا کرتا؟ توجہ عزیزوں، توجہ، میں کیا کرتا؟ معلوم ہے نا سب کو، اپنے اپنے دل کو جواب دیجئے کیا کرتے۔ لیکن چونکہ وہ مرشی نجفی بننے والے ہیں، دیکھا ایک طرف ماں کا حکم بابا کو بلا کے لاؤ اور دوسری طرف بابا سو رہے، اگر جگائیں تو بابا کی نیند خراب ہوگی اور اگر نہیں جگائیں گے تو ماں کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ ایسے ایسے معاملات ہماری زندگی میں بھی آ جاتے ہیں جہاں یہ فکر کام کرنا بند کر دیتی ہے انسان کی کہ ماں کا کہنا مانے یا باپ کا کہنا مانے۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے ماں بھی راضی رہے، باپ بھی راضی رہے۔ آغا مرشی نجفی نے دیکھا کہ والد سو رہے، آرام کر رہے۔ توجہ عزیزوں، آغا مرشی نجفی بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اپنے والد کے قدموں کو بوسہ دینا شروع کیا، چومنا شروع کیا۔ جب چومتے چومتے کچھ دیر گزر گئی تب آغا مرشی نجفی کے والد بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد تعجب سے پوچھا شہاب الدین تم ہو؟ کہا ہاں بابا میں ہوں۔ آغا مرشی نجفی کہتے ہیں کہ اس وقت میرے والد نے خوش ہو کے اس خدمت سے میرے حق میں ایک دعا فرمائی اور فرمایا شہاب الدین اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ آغا مرشی نجفی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے دنیا اور آخرت میں جو کچھ پایا ہے
میرے والد کی ایک دعا کے صدقے میں مجھے نصیب ہوا ہے۔ بد دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ توجہ عزیزو، خدا نہ کرے کسی کا باپ ناراض ہو کے اور اولاد کو آگ کر دے، نوبت یہ آ جائے کہ باپ بیٹے کو آگ کر دے اور کہہ دے کہ جاؤ نکل جاؤ، نہ تمہارا ہم سے کوئی مطلب ہے نہ ہمارا تم سے کوئی واسطہ مطلب ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے، لیکن یاد رکھو عزیزوں، آق والدین کی 2 سزائیں 8ویں امام نے اسی دنیا میں بیان کی ہے۔ 2 سزائیں۔ سب سے پہلی سزا قلت النسل و انقطاعہ، سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ یا تو اس کی نسل چلے گی ہی نہیں، یعنی اللہ اسے لا ولد بنا دے گا، یا پھر اگر نسل چلے گی تو نسل کم چلے گی، یعنی آگے نہیں بڑھے گی نسل، اس کی کم رہے گی نسل۔ یہ 2 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ توجہ عزیزو، ایک شخص تھا جس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، ایک بزرگ مرجع کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد شکوہ کیا، ہماری بھی ایسی عادت ہے نا، اور صاحب دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں مگر پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ پہنچا آیت اللہ کے پاس، اور پہنچنے کے بعد کہا آغا سارے نیک کام کرتا ہوں، نماز بھی اول وقت پڑھتا ہوں، اور فلاں فلاں نیک اعمال مثلا یہ بھی وظیفہ وہ بھی وظیفہ کرتا ہوں، مگر پھر بھی اللہ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، پھر بھی اللہ نے مجھے محروم رکھا ہے۔ اس بزرگ عالم دین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے تمہیں یہاں محروم رکھا ہے تو اللہ تمہیں اس دنیا میں دے گا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا کہ نہیں آقا، میں نے بہت کوشش کی اور ہر جگہ سے فلاں عالم کے پاس گیا، ان سے یہ نسخہ لیا، اور فلاں کے پاس گیا، ان سے یہ وظیفہ لیا، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے نعمت اولاد سے محروم رکھا ہے۔ یہ کہہ کے جانے لگا، اور جب چلا گیا تو اس بزرگ عالم دین نے کہا کہ چاہے جہاں جا کے نسخے لو اور چاہے جہاں جا کے جس سے وظیفے لو، لیکن کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں اللہ تمہیں اولاد نہیں دے گا۔ عزیزوں، اس لیے کہ اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ جب اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے بس سوچنے کا مقام ہے عزیزوں۔ ایک باپ ایک درخت کی مانند ہوتا ہے جو اپنے تمام اہل خانہ کو اپنے سائے میں رکھتا ہے، اور پھر اس سائے کے ہوتے ہوئے کسی اور سائے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مگر ہاں، اگر کسی کا باپ علی جیسا باپ ہو، یتیموں کا پالنہار، جو صرف حسن و حسین کے بابا نہیں تھے بلکہ پوری امت محمدی کے باپ تھے، اور یہ راز مولا کی شہادت کے بعد کھلا ہے۔ اگر کوئی باپ حسین جیسا باپ ہو، کریم باپ اور شفیق باپ، اگر کوئی ایسا باپ ہو، ہر بیٹے کو اپنے باپ کے جانے کا صدمہ ہوتا ہے، بیٹا روتا ہے اپنے باپ کی جدائی میں اور اپنے باپ کی مصیبت پر اور انتقال پر، مگر ہاں ایک باپ ہم نے کربلا میں ایسا دیکھا اور ایک بیٹا ایسا دیکھا کہ باپ کے گلے پر کند خنجر، مگر سید سجاد جب روتے ہیں تو کوئی تازیانہ مارتا ہے، کوئی درہ لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، اور یہ مصیبت یہی تمام نہیں ہوتی ہے، بلکہ ادھر شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار ہوا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا اور آسمانوں میں صدائے بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین مار ڈالے گئے۔ اس منظر کو قلعہ زینبیہ سے جناب زینب نے دیکھا
اور بین کرنا شروع کیے بسر سعد، ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، اے شمر بتا میرے ماجائے کی خطا کیا ہے؟ ایک ہی آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، بغض لابیک، اس کے باپ کے بغض میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ہاں ایک منزل وہ آئی، جوان بیٹا ہے، باپ کا لاشا کربلا کی جلتی ریت پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، مگر سید سجاد ہے، اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتے۔ مگر جب 11 محرم آئی، سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا اور آواز دی، پھپھی اماں، ایک بیٹے کے لیے غیرت کا مقام ہے، جس کا جوان بیٹا موجود لیکن اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اے پھپھی اماں، یہ جوان بیٹا ان آنکھوں سے کیسے دیکھے؟ ارے یہی میرا بابا تھا جس کو اس کے نانا نے اپنے دوست پہ سوار کیا تھا، زانو پہ بٹھایا تھا، گودی میں کھلایا تھا۔ یہ سجاد کیا دیکھ رہا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، جو ورثہ روزگار ان کو روزگار میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد اولاد صالح عنایت فرما، جو با اولاد ان کی اولاد کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنے اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار قرار دے۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم آغا طاہر ابن یوسف مسیح اور جاسمین مسیح کی روح کو ایثار فرما۔